ایکچولی بریک کے بعد ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. بخاری صاحب, بغیر کچھ وقت ضائع کیے میں آپ کی طرف جو ہے وہ آنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ تبدیلی کا کہا تھا آپ نے کچھ دن پہلے, ہمیں کدھر گئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, اور لگ رہا ہے کہ بڑی دھیمی پڑی ہوئی ہے پنجاب میں سیاست. وہ کہتے ہیں بعض اوقات کچھ آفت ایسی ہوتی ہے جو جس کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. اچھا, تو تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن حالات کچھ اسی طرح کے ہیں, اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پنجاب میں ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے, اس کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال ہے کیا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک 10 سیٹوں کا, 10 تو ٹوٹل سیٹیں ہیں, 9 سیٹوں کا جو وارث ہے پرویز الہی صاحب, وہ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, اور 160 سے زیادہ ووٹ جس کے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ جو ہے وہ ان کا اپنا چیف منسٹر نہیں ہے. پہلا پھڈا تو یہیں پڑ جاتا ہے, پہلا پھڈا ہے یہاں, اور اس وقت ٹھنی ہوئی ہے 2-3 محاذوں کے اوپر پرویز الہی صاحب کی. پہلی تو یہ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسلم اقبال صاحب جو ہیں, جو سینئر وزیر ہیں, ان کو اور با اختیار بنایا جائے تاکہ جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں وہ کام وہ کریں, چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میاں اسلم اقبال صاحب تو وہی ہیں بخاری صاحب جن کا نام جو ہے وہ اکثر بزدار صاحب کی ریپلیسمنٹ میں بھی آتا رہا ہے, تو تب تو کچھ نہیں آپ کے لوگوں کی شناخت پر مجھے کبھی بھی شبہ نہیں رہا, آپ ٹھیک پہنچتی ہیں اس جگہ پہ. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے تو تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں ماضی سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں منظور بھٹو صاحب کے پاس صرف 18 ووٹ تھے جو جنیجو لیگ کے تھے, اور اس کے بلبوتے پر وہ چیف منسٹر بن گئے تھے, اور پیپلز پارٹی جس کے پاس اکثریت تھی اس کو اقتدار سے باہر رکھا گیا تھا. تو یہ اس طرح کا تماشا پہلی دفعہ نہیں ہوا. لیکن یہ آپ دیکھیں اس دفعہ یہ ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے, وہ 18 تھے یہ 9 ہیں. مگر آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت ان کے 160 ہیں, ان کے پتہ نہیں کتنے تھے, تو اکثریت ان کی تھی لیکن اس کے باوجود اقتدار ان کو نہیں ملا تھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں, یہ جو اقتدار ہے نا, یہ اس کے جو ڈائنامکس ہے نا وہ اتنے مختلف اور اتنے خوفناک ہیں کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کا انسان ادراک بھی نہیں کر سکتا. اب آ جائیے جناب, اور ایک اور ٹھنی ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ کئی محاذ پر ٹھنی ہوئی ہے, وہ ہے جناب چیف منسٹر پنجاب اور ہوم منسٹر پنجاب کے بیچ, یعنی پرویز الہی اور ہشام ڈوگر صاحب کے بیچ. بڑا ہی مختلف بیانات جو ہیں وہ دیے ایک چیف منسٹر ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ہوم منسٹر ہیں. جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لانگ مارچ کے لیے جو سو کالڈ حقیقی آزادی مارچ ہے, جو عمران خان صاحب کہیں گے ہم وہ کریں گے. اچھا بخاری صاحب, ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی پچھلے دنوں. ہاں بالکل کر لیں آپ. اور ڈوگر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب, ہم سیکورٹی کی خاطر پولیس کو ڈپلوائے ضرور کریں گے لیکن ہم اس میں شمولیت کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے. بڑی مورل پوزیشن بہت سٹرونگ ہے ہشام ڈوگر کی, یہ میں بتا دوں آپ کو. لیکن پرویز الہی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی تو سن لیں. ہاشم ڈوگر صاحب نے جو بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ ذہنی توازن اس کا خراب ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, دماغی علاج کرا کے میں پنجاب کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کتنا ظلم ہے جی چیف منسٹر صاحب نے, ایک ذہنی مریض ہے جو شخص, اس کو لگایا ہوا ہے ہمارے اوپر. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ تو میرے خیال سے سوال ہم دونوں مل کے پوچھیں گے, کبھی ہمارے ہتھے چڑھ گئے اگر پرویز الہی صاحب تو وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے, ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت پنجاب میں ہے یہ نون لیگ کو بہت سوٹ کرتی ہے. یہی میں کہنے لگی تھی کہ نون لیگ ہے کدھر بھائی, آپ نے کہا تھا جی کہ تبدیلی آنے والی ہے اور وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. دیکھیے, میں نے جیسا کہا کہ اس وقت کی یہ صورتحال اس لیے سوٹ کرتی ہے نون لیگ کو کہ افراتفری ہے نا, سٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں, اور اگر سٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو پرفارمنس نہیں ہوتی ہے, اور پرفارمنس نہیں ہے تو کوئی بھی حکومت جو ہے نہ پاپولر ہے نہ کامیاب ہے. اس کو بھی ایک طرف چھوڑ دیجئے. ایسا کیوں ہے, ان حقائق کی طرف چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز جو ہیں وہ 2 مہینے 2.5 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنے تھے. ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کر کے دیا, وہ بیان بازی کے چکر میں پڑے رہے, اور پھر جب وہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد وہ لندن گئے تو کافی ڈانٹ ڈپٹ پڑی تھی وہاں سے. اس کا ذکر ہم نے پہلے ایک پروگرام میں بھی کیا تھا. تو ایک اور ظلم جو ہوا ہے وہ یہ کہ اس وقت مریم جو ہیں وہ پاسپورٹ ملنے کے فوراً بعد جا کے لندن بیٹھ گئی ہیں. یہ میں نے کیوں کہا کہ ظلم ہے, اس لیے کہ 16 اکتوبر کو پنجاب میں 3 قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر انتخاب ہونا ہے, ضمنی الیکشن. آپ کو پتہ پنجاب میں ایک ہی بندی ہے وہ جو کراؤڈ پولر ہے, جس نے ہمیشہ الیکشن کمپین جو ہے اور خاص طور سے ضمنی انتخابات کی الیکشن کمپین بڑے بھرپور طریقے سے چلائی ہے. اب وہ کب واپس آئیں گی کچھ پتہ نہیں ہے.
تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی بڑا اون کرتی ہے بخاری صاحب پنجاب کو. پنجاب ہمارا گڑھ ہے, انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے یہاں پر, اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک مضبوط جگہ ہے آپ کی, آپ جس جگہ کو اپنا گڑھ مانتے ہیں, اس جگہ کو اس طرح سے خالی چھوڑنا یا ایک طرح سے کہہ دیں کہ فار گرانٹیڈ لینا, وہ کوئی مناسب اسٹریٹجی تو نہیں ہوگی. کیا دیکھیں, میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, کیسے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. سیلاب کتنی بڑی تباہی پھیلا گیا, پورے پاکستان میں پھیلائی ہے اس نے, خاص طور سے کے پی کے سندھ میں اور پنجاب کے جو صدرن پنجاب ہے اس کے علاقوں میں. ویئر از دا پنجاب گورنمنٹ؟ جلدی سے بتائیں مجھے. کچھ لگا آپ کو کہ پنجاب حکومت بھی کہیں ہے؟ چیف منسٹر صاحب تو لنڈن میں. ایک آفت اور سنیے, وہ جو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے بچے لندن میں ہوتے ہیں, ان کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ مونا سلائی کی فیملی بھی لندن میں ہی رہتی ہے. آپ نے کہا نا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب نے کہ میں مونس کی فیملی کو ملنے کے لیے آیا ہوں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے دوسرا عذاب آیا پنجاب کے اوپر ڈینگی کی صورت میں. ڈینگی کا ایک ماڈل تو ہمارے پاس ہے نا, جس طرح سے شہباز شریف نے اس کو ہینڈل کیا تھا, پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. ہسپتال جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں مریضوں کے ساتھ, اور آپ کو پنجاب حکومت اس حوالے سے کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے. اتنی بارشیں ہوئی ہیں, ابھی تک سپرے تک نہیں ہوا ہے وہاں جہاں اسٹیگنٹ پانی کھڑا ہوا ہے. تو یہ اور تیسرا آنے والا ہے اسموگ کی صورت میں, اس کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں ہیں. پرفارمنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کی صورتحال بہت گمبھیر اور بہت خوفناک ہے. اب رہ گئی بات آپ کی یہ کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے, اس گڑھ کو کی اونرشپ لینے کے لیے اس وقت نون لیگ کر کیا رہی ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب تو بزی ہو گئے اب سینٹر میں, ان کو تو وہاں سے فرصت نہیں. اس وقت تو میں سچ بتاؤں آپ کو, مجھے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں لگ رہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن نہیں, میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اندر کی خبر تو آپ کے پاس نہیں. یہ دیکھیں پنجاب میں پاپولر فرنٹ کے اوپر یعنی گراس روٹ لیول کے اوپر شہباز شریف صاحب کبھی بھی ایکٹیو نہیں تھے. یہ کانسٹیٹوئنسی تھی نواز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کی ہی ہے, نواز شریف صاحب کی ہی رہے گی جب تک ان کی زندگی ہے. بخاری صاحب, ہمیں شہباز شریف صاحب سڑکوں کے اوپر لمبے بوٹس پہنے جب بارشیں ہوتی تھیں تو بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے. دیکھیں مسائل بدل گئے ہیں. سینٹر میں جو چیلنجز تھے, ایک اکانومی کا تھا, بہت بڑا چیلنج تھا, بہت بڑا. دوسرا عمران خان صاحب نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی. آپ دیکھ لیں نا کتنے حوالوں سے ان کو بہت سارے دیگر کام کرنے پڑ رہے ہیں. پھر اکانومی کو بہتر کرنے کی خاطر ان کو کافی سارے دورے بھی کرنے پڑے. ان کو یونائٹڈ نیشن میں بھی جانا پڑا, ان کو امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑی, وہ رشیا پیوٹن سے ملنے گئے, اپنے ازبکستان میں جہاں پر وہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی. تو بہت ساری ہیکٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں انوالو رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہے. پنجاب کے بارے میں پنجاب کے حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہے بھائی صاحب؟ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وفاق میں اگر آپ نے حکومت بنانی ہوتی تو پنجاب کا اس میں کی رول ہوتا ہے. رول ہی پنجاب کا ہوتا ہے. دیکھیے 3-4 بڑے لیڈر جو ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو سندھ کے لیڈر تھے, لیکن پنجاب میں چونکہ پاپولر تھے, پنجاب سے انہوں نے میکسیمم سیٹیں لی تھی, اس لیے وہ پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو, اس کے بعد 3 دفعہ نواز شریف صاحب. سو طے یہ ہوا کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو لارجسٹ ہے ان سائز, جو لارجسٹ ہے ان پاپولیشن, دیئر فور اسمبلی بھی اس کی لارجسٹ ہے. جو یہاں سب سے بہتر پرفارم کرے گا الیکشن میں وہی سینٹر میں حکومت بنائے گا. تو پنجاب کو اگنور کرنے کا جرم کر رہی ہے نون لیگ, اگر کر رہی ہے تو. اگر یہ انٹینشنل ایکٹ ہے کہ پنجاب کو اس پر ذرا چھوڑ دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس کا بہت خوفناک. کیا کوئی گین ہے ان کا اس میں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی گین ہے, نقصان بہت ہوگا اور بہت خوفناک نقصان ہوگا. نہیں ہو سکتا نا یہ اسٹریٹجی بھی ہو کہ ٹھیک ہے جی بیٹھ کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک ایسے وقت گورننس نہیں ہے اس وقت صوبے کے اندر, امیج خراب ہو رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کا. ایک ایسے وقت میں جب سٹنگ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے, یہی تو وقت ہوتا ہے جب آپ بہتر پرفارم کریں. مثال کے طور پر سیلاب کے حوالے سے اگر پنجاب کی لارجسٹ پارٹی جو کلیم کرتی ہے اپنے آپ کو نون لیگ, وہ اگر پرفارم کر رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیف گڈز لے کے وہاں پہنچے ہیں, لیکن اس صورتحال کو کیش کرنا چاہیے تھا. یہ ایک موقع تھا ان کے پاس ڈینگی اور سیلاب کی صورت میں کہ وہ ایز اے پارٹی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس سے بہتر پرفارم کرتے. لیکن دونوں ہی ایک طرح سے یعنی میں کہوں گا کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. حکومت گورننس نہیں کر پا رہی ہے, اور چونکہ گورننس نہیں ہو رہی ہے کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے.
पंजाब एक तरह से स्टेगनेंट हो गया है, जो कि बड़ी खौफनाक बात है। मैं इस हवाले से मुजरम ठहराता हूँ पीटीआई को भी और नून लीग को भी। नहीं देखिए बुखारी से परवेज़ इलाही साहब अगर उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि उनको खदशा है अपनी कुर्सी के हवाले से, तो फिर ऐसी सूरत हाल होती है ना जिसमें अपोजिशन ने अपनी आवाज़ उठानी होती है कि जी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपका हवाला है कि जो असम्बली का इजलास चल रहा है वो इतने तवील अरसे से, ये पहली दफ़ा है। पूरी तारीख अगर आप उठा के देख लें तो पहली दफ़ा एक इजलास जो है वो इतने लंबे अरसे तक कॉन्टीन्यूटी के साथ चला है बगैर ब्रेक के, और उसकी एक वजह है। वो वजह जो है मेरे ख्याल से हम नाज़रीन के साथ शेयर कर लें कि ऐसा लग रहा है कि जिस दिन ये इजलास प्रोरोग होगा उससे अगले दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोनों में से एक वोट अच्छा, होगा। तो ये तब्दीली जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो यहीं पे अटकी अब आपको समझ आ रही है। तो ये भी एक मैं समझता हूँ बस इजलास बुलाने की देर है। आप इसको साजिश कह लीजिए, आप इसको मौका परस्ती कह लीजिए, आप इसको पीटीआई की हुकूमत या परवेज़ इलाही की हुकूमत की कमज़ोरी कह लीजिए, लेकिन ये भी एक वाक़या है कि चूँकि ये 2-4 वोट के ऊपर नीचे होने पर हुकूमत खड़ी हुई है। और मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ इस कि मैंने अपने 2 प्रोग्रामों में पहले ये कहा था कि पंजाब में तब्दीली जो है इट्स राउंड द कॉर्नर, वो मैं आज भी अपने उस बयान के ऊपर कायम हूँ। क्योंकि ये अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो उनके आने से पहले पंजाब की हुकूमत को तब्दील होना है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये अब देखना ये है कि इसमें मज़ीद कितनी ताख़ीर होती है। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है इस हवाले से। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें 8 अक्टूबर के क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले पर।